اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کوئی 95 کے قریب سیٹیں یا 90 سے زیادہ سیٹیں جیت کر یا 100 کے قریب بھی وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، تو 100 کے قریب سیٹیں جیت کر پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر یا ایک بڑی جماعت کے طور پر بیٹھنے کو تیار ہے، ایک بڑی طاقت کے طور پر بیٹھنے کو تیار ہے۔ لیکن چند سوال اس صورتحال میں پیدا ہو رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلا یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس اچھے اور اتنے بڑے عوامی مینڈیٹ کے باوجود پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھے گی یا پھر عوامی مینڈیٹ کے مطابق اسمبلیوں میں بیٹھ کر پاکستان کے جو دیرینہ اور بڑے مسائل ہیں اس کے حل میں اپنا مثبت کردار ادا کرے گی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے بعد وفاق سے صرف ٹکراؤ اور اختلاف کی سیاست جاری رکھی جائے گی یا ایک سنجیدہ طرز عمل اپنایا جائے گا؟ کیا تحریک انصاف انتخابی نتائج کو قبول کرتے ہوئے تگڑی اپوزیشن کرے گی یا دوبارہ سے انتخابات کا مطالبہ کرے گی؟ یہ بات بھی اہم ہوگی کہ تحریک انصاف کو اپنی ماضی کی سیاسی غلطیوں کا ادراک ہے یا اسی پالیسی کو صحیح سمجھے گی جسے اس نے پچھلے 2 سال میں اپنایا۔ اس وقت ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ کیا اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا حصہ ڈالتے ہوئے مثبت کردار ادا کرے گی؟ یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ ان سوالوں کی بنیاد پر آئندہ جو اسمبلی ہے اس کا ایک منظرنامہ ہمارے سامنے کھینچنے والا ہے اور اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ ماحول کیا ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ چوہان صاحب، جہانگیر ترین صاحب کا استعفیٰ آج کی بڑی خبر ہے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے، یہ مایوسی کا اظہار ہے، شکست کا اعتراف ہے، کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ کے خیال میں استعفیٰ دیا جہانگیر ترین صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعلیٰ ظرفی کا اظہار ہے، یہ اچھے انسان ہونے کا اظہار ہے، یہ ایک اچھی شخصیت رکھنے کا اظہار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ سمجھا کہ وہ بینگ اے چیئرمین آئی پی پی، اگر ان کی پارٹی اچھا رزلٹ نہیں دے سکی تو انہوں نے ریزائن دے دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کسی غلطی، کوتاہی، سستی کا اعتراف کرنا یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں میری چیئرمینی میں اگر استحکام پاکستان پارٹی اچھا رزلٹ نہیں لے سکی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے پارٹی کی مشاورت سے کیا یا ذاتی فیصلہ ان کا؟ دیکھیں، جو انسان کے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں اس کی مشاورت نہیں کی جاتی، اور انہوں نے ایک مشاورت باقی بھی دائیں بائیں انہوں نے ڈسکشن کی ہوگی اپنی فیملی کے اندر بھی اور باقی بھی۔ بہرحال وہ ایک اچھے انسان ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب وہ واحد پاکستان کے سیاستدان تھے کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کا آپ ٹیکس اکٹھا کریں تو وہ اتنا نہیں بنتا جتنا اکیلے ایک جہانگیر ترین صاحب ٹیکس دیا کرتے تھے۔ ایک اچھے بزنس مین، ایک اچھے صنعت کار، ایک اچھے جناب کاشتکار، زمیندار اور باصلاحیت شخص تھے جناب صنعت، تجارت اور زراعت کے حوالے سے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے کوئی پراپر فائدہ آج تک جو ہے وہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان جو ہے وہ نہیں لے سکی، لیکن بہرحال اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ صحیح ہے چوہان صاحب، لیکن 2 صورتیں ہو سکتی تھی نا۔ چلیں رزلٹ آیا، رزلٹ آنے کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ وہ پارٹی کو بٹھاتے کہتے کہ کوئی بات نہیں، شکست ہوئی ہے لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے، باقی پارٹیز کا بھی ایسے ہی 1 سیٹ سے سٹارٹ ہوتا رہا ہے تو ہم جدوجہد کریں گے، آگے بڑھیں گے، ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے، اس عزم کا اظہار کرتے، لیکن انہوں نے یہ راستہ چوز نہیں کیا، انہوں نے بغیر پارٹی کو اعتماد میں لیے استعفیٰ دے دیا۔ ایسا اس سے تو لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ یہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ آپ کے پوائنٹ جو ہے نا انداز سے ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے اپنا انداز اپنایا، جو انہوں نے وے آؤٹ نکالا، وہ ان کے انداز سے ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، کیا وجوہات ہوئیں یہ جو استعفیٰ چلے دیا وہ تو ہوا، اس کے یہ الیکشن ہارنے کی وجوہات کیا ہوئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے اندر ایک پارٹی کے جو بظاہراً الیکشن ہار چکی ہے اور ہارنے کے بعد اس کی جناب 3 صوبوں میں وفاق میں کوئی حکومت نہیں بن رہی، لیکن اس کو ایک پاپولر پارٹی کے طور پہ جس کو جانا جا رہا ہے، وہ پارٹی 1997 کے اندر پہلا الیکشن لڑتی ہے تو اس کا پارٹی کا چیئرمین کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے اور ہر کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط ہوتی ہے، ہر کینڈیڈیٹ کی۔
پھر وہ دوسرا الیکشن 2002 میں لڑتی ہے تو اس کا جو چیئرمین بانی چیئرمین ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، وہ اپنی 3 سیٹوں میں سے 1 سیٹ نکال پاتا ہے میاں والی کی، باقی 2 سیٹوں پہ اس کی ضمانت ضبط ہوتی ہے اور تمام کی تمام امیدواروں کی قومی صوبائی اسمبلی میں ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں 2002 میں۔ تو بھائی ہم تو 2 مہینے کی پیداوار ہیں، 2.5 مہینے ہوئے تھے ہمیں رجسٹرڈ ہوئے، 2.5 مہینے۔ تو پہلا الیکشن تھا 2.5 مہینے بعد، اور اس میں جو حالات اور واقعات، جو پولرائزیشن، جو اور اس طرح کے جو سارے فیکٹرز تھے، اس کی وجہ سے ایک نئی ماحول بنا۔ لیکن کوئی ایشو نہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے پارٹی کو منظم کریں گے۔ نہ کوئی تنظیم سازی کر سکے تھے پارٹی کی، نہ گراس روٹ لیول پہ، نہ کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ صحیح۔ تو اب انشاءاللہ اس لیکن آپ نے سر خود ہی میرے پہلے سوال کا جواب دیا، آپ نے کہا کہ 1997 میں ان کی ضمانت ضبط ہو گئی، پھر اگلے الیکشن میں بھی ان کی 1-2 سیٹیں آئیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ میں موجود رہے، وہ بھاگے نہیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، لڑے، تبھی تو آج وہ اس پوزیشن میں ہیں۔ آج آپ کی پارٹی کے سربراہ پہلا ہی الیکشن ہارنے کے بعد گھر بیٹھ گئے۔ نہیں، فرق یہ ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف میں اور جہانگیر ترین صاحب میں کہ وہ جو پہلے 2 الیکشن ہارے تھے انہوں نے ضائع نہیں کیا، انہوں نے ایسی کی تیسی کوئی دوسرا اس پارٹی کا کوئی چیئرمین بنے، چاہے پارٹی کی تمام سیٹیں ضبط ہوگی، ضمانتیں ضبط ہوگی، چاہے دوسرے الیکشن کے اندر صرف 1 سیٹ ملی، انہوں نے کہا نہیں میں ہی رہوں گا چیئرمین۔ دوسری طرف جناب جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھے انسان، ایک گریسفل انسان کے طور پہ انہوں نے کہا نہیں یار، میں اگر ایک چیئرمین کی حیثیت سے اچھا رزلٹ نہیں دے سکا تو کوئی دوسرا آ جائے، دوسرا آ کے پارٹی کو لیڈ کر لے اور وہ اگلا الیکشن وہ اچھی پرفارمنس کے ساتھ جناب الیکشن لڑوا لے۔ یہ فرق ہے نا بانی چیئرمین میں اور جہانگیر ترین صاحب میں، یہ فرق ہے۔ تو کون اب علیم خان صاحب چلائیں گے پارٹی کو؟ علیم خان صاحب تو پارٹی کے صدر ہیں اور انشاءاللہ وہ پارٹی کے صدر کی حیثیت سے اب سارے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ اب ایسی صورت میں جس جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر شفافیت پر بہت سارے سوالات اٹھے اور کہا گیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45، فارم 47، بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحثیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک الیکشنز ہوئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 1970 سے لے کے اب تک جناب جتنے الیکشن ہوئے، اس سے پہلے والے الیکشن تو مختلف ہوتے تھے، وہ ہر شہری کو ووٹ کا حق نہیں ہوتا تھا، لیکن جو 70 سے لے کے 70، 77، پھر اس کے بعد 85 اور 90، 85، 88، 90، 93، 97، 2002، 2008، 2013، 2018، ہر ایک میں جناب یہ وبیلا اور یہ شور مچا ہے کہ دھاندلی دھاندلی دھاندلی۔ اب پچھلا الیکشن 2018 میں نے بھی ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے، حقائق یہ ہے کہ 72 گھنٹے تک الیکشن کمیشن نے اپنے غیر سرکاری نتائج جو ہے، غیر حتمی نتائج جو ہے نا وہ اعلان نہیں کیا تھا 72 گھنٹوں تک۔ پھر پچھلے الیکشن میں 26 حلقوں کا رزلٹ روک لیا تھا الیکشن کمیشن نے پہلے 3 دنوں میں جی۔ اس میں پھر جناب پی ٹی آئی جناب اس میں 10 میں پھر ہار گئی تھی اور 2 میں جیت گئی تھی، اور اس وقت تک جناب وزارت عظمیٰ کا الیکشن نہیں ہونے دیا تھا الیکشن کمیشن نے 26 دن، کہ جب تک سارے معاملات ان کے حق میں فیوریبل نہیں ہو گئے تھے۔